الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال علیہ الصلاة والسلام العلم وسیلۃ لکل فضیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ بیان کے ساتھ چائے پیتے ہیں. مزاج ہے کچھ لوگوں کا بیان کرنے کا کہ بھئی میں چائے پیوں گا تم درود شریف پڑھتے بیٹھے رہو. ایسی بات نہیں. چائے پی جا سکتی ہے درمیان میں بھی, نہیں بھی پی جا سکتی. آپ کو کیوں ڈسٹرب کرے خواہش بٹھائیں آپ. میں نے پہلے آپ لوگوں کو زحمت دے دی کہ بھائی اس سے ذرا ذہن منتشر ہوتا, تم کتنے نمبر لیے, تم کیا کرے کدھر کرے, توجہ نہیں رہتی. اس لیے میں نے تقسیم اسناد کو بھی روک دیا تھا. چائے اپنی جگہ چائے بھی پی جا سکتی ہے, اس میں کیا کوئی نئی چیز. دیکھیے آپ کے ساتھ پیتا ہوں. بہرحال چائے پر شعر سن لیجیے تاکہ آپ کا ذہن میں تازگی پیدا. واہری چائے تیری چاہ نرالی دیکھی, واہری چائے تیری چاہ نرالی دیکھی, تیرے عاشق کے صدا ہاتھ میں پیالی دیکھی. اور یہ بھی مریضان محمد کو محبت کو, مریضان محبت کو ہماری چائے کافی ہے, صدا آتی ہے پیالی سے پیو اللہ شافی ہے. بات تھوڑا سا ہنسی ہو جائے اس لیے میں نے سنا دیا. چائے آ گئی. بہت ہی قابل احترام شیخ الحدیث صاحب, معزز حاضرین اور عزیز طالبات, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, کرم ہے, مہربانی اور عنایت ہے کہ اللہ نے آپ سب کو ایک دینی ادارے میں تعلیم, دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی, جس میں عالمہ وغیرہ کی جماعتیں حفظ ناظرہ قاعدہ بھی ہیں. بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اس میں ٹاپ بھی کر رہے ہیں. آپ جیسے اور آپ کو اللہ نے یہ سعادت دی اور یہ شرف دیا اور یہ کمال دیا اور اپنی خاص نعمت سے مستفید فرمایا. ایک دینی ادارے میں شریک ہو کر کے خاص کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ششمائی امتحان کا نتیجہ سننے یہاں تشریف فرما ہے. میں سبھی کو کامیاب ہونے ناکام ہونے والے کوشش کر کے مبارکباد دیتا ہوں. اس کے معاونین کو, اساتذہ کو, معلمین کو, معلمان کو, خادمین کو, خادمات کو, سب کو مبارک ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ آپ ایک مہمانان خدا و رسول کی خدمت کرتے رہے. تنخواہ ونخواہ کی تو کیا اہمیت ہے. ابھی وہ جھاڑو دینے والیاں 4 میرے سامنے سے جا رہی تھی. میں نے کہا کہ ان کی تنخواہ اخبار میں کچھ دن پہلے پڑھا تھا فلاں اسٹیٹ میں 36,000 روپے ہے اور ہڑتال پر بیٹھی ہوئے ہیں تاکہ تنخواہیں بڑھاؤ. اس کی اہمیت نہیں, برکت.
میرے پاس اساتذہ تشریف لاتے ہیں، تنخواہ بڑھائی ہے مسئلہ نہیں. ملا کاش آپ یہ کہتے تھے کہ برکت کی دعا کر اللہ سے مانگتا. ہزاروں تنخواہ ہے، 2-4 ہزار کمانے والوں میں بھی وہی حال ہے. 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ والے بھی محتاج ہیں، پریشان ہیں سارے کے سارے. اس لیے برکت کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، نعمت کی دعا کرنا اللہ سے، سارے کام اللہ بنا دے. کیوں؟ آج کل تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، بیماری کے اوپر معمولی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے. ایک صاحبہ، ایک معلمہ میرے پاس چند روز پہلے آئی، ان کی ڈیلیوری ہوئی تھی. تو انہوں نے کچھ دن کے بعد، چلے کے بعد جیسا 40 آیا کہ رجوع ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے قصہ سنایا کہ فلاں رشتہ دار کی بیٹی ہے اور وہاں پر جو ہے روزانہ 15,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں ان کی بیماری. اب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے رجوع کر دیے. تو میں نے کہا آپ کا مشاہرہ تنخواہ 4,000 ہے، یہاں دیکھیے بچی بیمار ہے تو روزانہ 15,000 ہے. آپ جائیے اپنی بچی کو دیکھیے، اس کی پرورش کیجیے، تربیت کیجیے، جب وہ ٹھیک ہو جائے پھر تعلیم حاصل کیجیے. ورنہ یہ کیا ہوا کہ جتنی تنخواہ ملی اس سے زیادہ خرچہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کرا کرو. میرے پیر موچر رحمۃ اللہ علیہ بڑے کاملین میں سے تھے، بڑے عجیب اللہ کی نعمت تھے. وہ کہتے تھے، دیکھو میرے حقیقی چچا بھی تھے اور محترم تعلیمات ریٹائرڈ بھی تھے، وہ بھی گورنمنٹ کے. تو وہ لوگ کہتے میاں دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، ہمیشہ اللہ سے برکت کی دعا کرنا کرانا، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے اس شرط کے ساتھ کہنا اللہ اس میں خیر عطا فرما، مجھے دولت دے خیر کے ساتھ، مجھے موٹر دے خیر کے ساتھ، مجھے مکان دے خیر کے ساتھ. بہرحال خیر کی شرط لگانا اور برکت کی شرط لگانا، یہ تعلیم تھی بہرحال ان کی جو ہمارے اندر اس کے اثرات اب بھی ہیں بزرگوں کے ساتھ رہنے میں، ان کی صحبت کی وجہ سے. یہ بات تو گیا چائے کے بعد تمہید میں ہو گئی. اصل میں نے 2 چند آیتیں پڑھی تھی. ایک تو یہ جو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی 5 آیتیں. اس کے بعد پھر درمیان کی آیتیں میں نے اس کے بعد کے اور جگہ کی میں نے پڑھی. اس کے سلسلے میں اس سے متعلق اور اس کے کنیکشن میں کچھ معروضات پیش کرنا. پہلی وحی نازل ہو رہی آپ جانتے ہیں سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی، 30واں پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق. عام سادہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں. اقرأ، اے نبی پڑھیے. جبرائیل علیہ السلام ہیں موجود اور یہ پڑھا رہے ہیں پہلی وحی نازل. اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی، اس رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اور خلق کا جو صیغہ ہے نکرہ، وہ یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، ایک ایک ذرے کو پیدا. خلق الانسان من علق، لیکن خاص طور سے پھر ذکر آ رہا انسان کو پیدا کیا ایک معمولی گویا ناپاک پانی کے خطرے سے. اللہ نے اتنا کمال والا انسان گویا پیدا کر دیا، اتنا سا ذہن دیا اس کو. ایک کمپیوٹر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا اپنے ذہن رساں کے کیا کہنے، اپنے ذہن رساں کے کیا کہنے، کیا مضامین سمائے جاتے ہیں. کیسے کیسے مضامین آتے ہیں، کیسا کیسا شرح صدر ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا شاہکار بھی میں نے پیدا کر دیا، پوری دنیا کو میں نے ہی پیدا کیا، لیکن اس کے اندر اشرف المخلوقات وہ انسان ہے. فرما اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اور معمولی سے ناپاک پانی سے بنا دیا. بچیوں سے گزارش ہے کہ اگر باتیں کرنا ہو تو پہلے کر لیجئے. بعض بچیوں کو میں دیکھ رہا ہوں باتوں میں لگے ہوئے. معلمات کھڑے رہیں اور آپ کی نگرانی کریں تو وہ بھی تو سننے کے لیے آئے ہیں. اتنا اہم بیان پھر زندگی میں کب مل سکتا ہے یہ سوچو. اور اتنی دور سے، اتنی پیرانہ سالی میں، اتنی بزرگی میں آئے ہیں تو کان لگا کے، دماغ لگا کے، سب لگا کے سنو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے سنو. باتیں کرنا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے بیٹھنا.
سن لیے, اس کے بعد بولوں گا نہیں میں. خلق الانسان من علق, اللہ نے پیدا کیا ایک معمولی پانی کے ناپاک قطرے سے کمال والا انسان, اشرف المخلوقات بنا. پہلے مرتبہ اقرا کہا, پھر کہا اقرا. پہلے تو کہا گیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھیے, آپ کا رب اکرام کے, عزت کے, عظمت کے قابل. الذی علم بالقلم, بڑی نعمتیں بڑے انعامات سے نوازا, اور سب سے بڑی نعمت اور انعام ہے کہ اس نے علم عطا کیا, علم صحیح عطا کیا. علم الانسان فرمایا قلم کے ذریعے سے. پھر ایسی چیزوں کا علم دیا کہ خالی دیکھ کر کے قدرتی چیزوں کو اس سے ہی علم حاصل ہو گیا ہو, نہیں, ایسی چیزوں کا بھی علم الانسان ما لم یعلم, ایسا علم دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. اشارہ ہے وہی کے علم کی طرف, اللہ کی معرفت, اس کی پہچان کے علم کی طرف. اب رہا یہ سوال, اب طالبات ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے شیخ الدین صاحب نے بڑے آدمیوں کے جو بیانات مخفہ اور مسجع اور کیا کیا اتنی عام باتیں آپ کو اتنی بہترین اعلیٰ ترین عمدہ کارآمد نصیحتیں فرمائی, میرا دل بھی باغ باغ ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے تھا, شرع صدر صاحب سمجھیے. بہرحال حمد بھائی ہو علامہ صاحب شیخ الحدیث آ رہے ہیں, بڑی زبردست تقریر ہوگی علمی, لیکن اس راستے کو چھوڑ کر اتنے علم کے جوہر ان کے سینے میں, لیکن ایسی کام کی بات جو آپ کے کام اور زندگی کے اندر آپ کو کام آنے والے نصیحتیں ارشاد فرمائے. اللہ آپ کی ساری نصیحتوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا وہ علم دیا ہم نے نہیں جانتا تھا. اب میں سوال یہ کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت یہ وحی نازل ہوئی ہے, قوم کی کیا حالت تھی؟ آپ دینی مدرسے کے طالبات ہیں اور دیگر علماء جانتے ہیں. سب سے بدترین چیز تو بت پرستی تھی, کفر تھا, شرک تھا, الحاد تھا, اور ہر برائی ان کے اندر موجود تھی جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. نمبر 1. اور شرک اور کفر کے علاوہ دوسری چیز جو تھی وہ گویا جو موجود تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں, شرک اور کفر اور بے دینی کے علاوہ وہ معاملہ مسئلہ رسالت کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو ناقص ذہن یہ کہتا, ناقص ہے اللہ کے مقابلے میں, ہمارے کیا کمال ہے, ہم اللہ میں ایک مشورہ نہیں دیکھا. نہیں, ہم یہ سمجھتے تھے پہلی وہی آ رہی تو بڑا دندناتے ہوئے بڑے اہتمام و شان و شوقت سے توحید کی دعوت دی جاتی. کفر سے بچاؤ, شرک سے بچاؤ, الحاد سے بچاؤ, بے دینی سے بچاؤ, یہ کہتے گناہوں سے بچاؤ, چوری سے بچاؤ, زنا سے بچاؤ, سود سے بچاؤ, ظلم سے بچاؤ. اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں. دوسری چیز رسالت کا معاملہ تھا. ایک رسول کو, ایک نبی کو میں بھیجا ہوں, اس کی مانو, اس پر ایمان لاؤ, اس کی بات مانو. اس کی بات ماننا گویا میری بات ماننا ہے. میرے نمائندے ہیں, وہ تمہارے پاس آئے ہیں, میرے ایمبیسیڈر ہیں جو تم کو میرا تعارف کرائیں گے, میری معرفت عطا کریں گے, اور دنیا کے اندر سلیقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور آخرت کی کامیابی گل بتائیں. تو توحید کا تعارف ہونا چاہیے تھا اور شرک سے روکا جانا چاہیے تھا. یعنی ہماری ناقص رائے ہوگی, آپ سمجھے کا مشورہ دینا لگا. اور دوسرے یہ ہے کہ نبی کا تعارف ہونا چاہیے. لیکن یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سنایا, نہ اس میں تفصیلی کوئی توحید کا بیان ہے, نہ ضرب لگائی گئی تھی شرک پر, کفر پر, اور نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کو. دیکھو کیسے ہیرے ہیں, کیا خزانہ ہے, کیا نمونہ ہے انسانیت کا. تمہاری فائدے و بھلائی کے لیے میں نے دنیا اور آخرت میں سنی. ٹھیک ہے, توحید بھی نہیں ہے, رسالت بھی نہیں. تیسری چیز آخرت. کیا دنیا کے پیچھے پڑے ہو, دنیا کو سنوارنے کی بھی تو آزم رسالت سے کوئی نہیں بنا. یہ آزمائش کی جگہ ہے. جیسے ہمارے بزرگوں میں سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی انہوں نے لکھا, پوری مشہور ہے دنیا کے اندر.
اور سادے وہ مشاعر بار نہیں تھے، سادے انداز میں کہا انہوں نے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو دنیا کیا غم و عیش و غم، جہاں بھی رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کو تو دیکھنا نہیں آخر، تو یہ کہا جا سکتا تھا مسئلہ اللہ کی معلوم ہوتی، توحید کی بات کرتے اور شرک پر ضرب لگاتے تھے، اور رسالت کی بات کرتے، رسالت کے انکار کے سلسلے میں کہ خلاف دلائل پیش کیے جاتے، حضور کی سیرت و کمالات و صفات کو بیان کرتے، وہ ہے نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اب ذرا سا غور کریں بھئی کیا ہے واقعہ سے غور کر لیں تو خود پتا ہے اس کے اندر تو یہ دونوں بھی نہیں بھی کیا، نہ تینوں نہیں ہے، توحید نہ رسالت نہ آخر۔ پھر کیا ہے؟ کہا کچھ علم اور خلم کی بات چل رہی، پہلے اقرا پڑھو، پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، پہلے اللہ نے پڑھنے کی وہی کا لفظ پہلے، کیا بڑا شرف ہے آپ لوگوں کا، اللہ کے پہلے ارشاد کی تعمیل کرنے کے لیے آپ نے اپنے جان و مال کو لگائے ہوئے ہیں۔ اقرا، اللہ کا نام دیکھو، اور صرف تخلیق کی ہے ایک معمولی چیز سے، اور کر کے انسان نے کامل بنایا، اس کے اندر کمال کی صفت میں دے رہا ہوں، علم۔ اچھا، اور پھر علامہ بالقلم، اقرا تو دو وقت کہا گیا، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من اقرا، پھر اقرا، علم القرآن علامہ بالقلم، قلم کی اہمیت ہے، لکھنے کی بھی آگے پڑھنے کی بھی آئی، لکھنے کی بھی، اور ایسی بات کا علم دیا، ایسی معرفت تم کو سمجھائی گئی، کائنات کی آخرت کی حقیقت کو واضح اور واشگاف کیا گیا اس کے اندر۔ یہ میرا ہی کمال تھا، میں نبی کے تو اثر نبی کے ذریعے یہ چیز دیا، اس کا مطلب پڑھنے لکھنے کے میں پہلی وہی ہے اور اہمیت ہے پڑھنے لکھنے، تو کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا کمال ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہا کہ العلم وسیلۃ لکل فضیلہ، ہر بڑائی بلوغی کمال کا ذریعہ ہے علم، اور خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا توحید کی بات نہیں ہے، توحید سمجھ میں کہا جاتی بغیر علم کے، رسالت کے صفات اور کمالات جب معلوم نہیں ہے تو رسالت کو ہی مان کر جائے گا۔ آخرت کی تفسیر سے باخبر اور آگاہ نہیں ہے تو آخرت کے سب علم کا ذریعہ ہے، سب سے بڑھ کے اللہ کی معرفت علم کا۔ اس لیے شاعر نے کہا علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، علم سے کیا کہوں کہ کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے، مختصر یہ کہ بندے کو خدا ملتا ہے، خدا کی معرفت، خدا کی پہچان علم کے ذریعے۔ تو اصل چیز کو بول دیا اللہ تعالیٰ کے علم ہے، سائنس ٹیکنالوجی اور ریاضی کا علم منع نہیں، کمال پیدا کرو، ہمارے عقل کمال پیدا، اس کے ساتھ جو ملا دین کے علم کے ساتھ جو ملا سونے پر سہاگا، دین کی دعوت میں بھی کام آئے گا، اس زمانے میں بھی کام آئے گا، ہم منع نہیں کرتے اس کے لیے۔ علم دین کی بنیادی اور فنڈامنٹل چیزوں سے واقف باخبر ہوں، ورنہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں، حضور طہارت کے مسائل سے واقف نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں جانتے برابر، اللہ کے صفات سے بھی واقف نہیں، بندوں پہ ملا دیتے ہیں، الہاد کرتے ہیں۔ تو علم جو ہے یہ اصل چیز ہے جس سے اللہ کی توحید بھی سمجھ میں آئے گی اور حضور کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوگا، آخرت کی تفصیلات سے بھی آگاہ ہوں گے۔ لہذا پہلی وحی کی تکمیل کرنے کے لیے اللہ کے منشے کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل میں مدرسے کے اندر شاہین ماڈل کے یا کوئی مدرسے انباؤدہ میرا داخلہ کرا دیا۔ اس پر جتنا چاہے آپ شکر کرنا چاہیے۔ میرے پیر مرشد ابھی میں نے ایک بات کہ کاملین میں سے ایسی باتیں بتاتے تھے چھوٹی کی جس سے نہیں، ہمارے کو ایک تائید بتا دی ایک مطلب، میاں صبح فجر کی نماز پڑھتے پہلے یہ تسبیح پڑھو، پہلے قرآن پڑھو، پہلے ذکر کرو، یہ تو معمولاً جو ہے وہ فرماتے تھے اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں کا نام لے کر، الحمد والشکر للہ تعالیٰ، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، الحمد والشکر للہ، اور بچوں سے پڑھا دیں تھوڑی دیر، الحمد والشکر للہ،
ساری تعریف سارا شکر اللہ. اب تصور کرتے ہو اے اللہ مثلا اے اللہ تو نے انسان بنایا, الحمد و شکر. تصور اے اللہ تو نے کان دیے, آنکھ دیے, ناک دیے, ہاتھ دیے, پیر دیے, معذور نہیں بنایا, اندھا نہیں بنایا, بہرا نہیں بنایا, گنگا نہیں بنایا, اور سب سے بڑھ کے ایمان دیا. ایمان الحمد و شکر. اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی معرفت عطا کی گئی, اور آپ ہی کے ذریعے سے قرآن میں آپ کی معرفت آئی. یہ بولتے جاؤ پڑھتے. پھر کائنات کے سلسلے میں بھی بولو, تو نے آسمان دیا, زمین دیا, میرے لیے دیا اور لوگوں کو دیا ہے, چاند دیا, سورج دیا, ہوا دیا, سمندر دیا, پانی دیا, اور پھر روزی دی, ماں باپ دیے, اور رہنے کے مکان دیے, بندے کی سواری, اور کیا کیا تصور کرتے جاؤ. ایک تصویر پڑھتے, ہم پڑھتے ہیں, ہمارا معمول رہتا. اور شکر کرنے میں بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے. نقد بھی ہے اور ادھار بھی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے اضافہ کروں. تو نعمت محفوظ, اس کا مفہوم یہ بتائے گا, نعمت محفوظ بھی رہے گی, اضافہ بھی. اضافہ ہے تو اضافہ ہوگا نا. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھنا چاہتے شکر کرو, اگر اضافہ کرنا چاہتے تو بھی اللہ کا شکر کرو, اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرو. گویا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے, اس نے ہمیں دینی ادارے میں شریک کروایا, دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی, اللہ کی معرفت سے آگاہ ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت اور ضرورت اور مقام اور کمالات سے واقف و باخبر کرایا, اور آخرت کو طلب کرنے کے لیے آخرت کی تفصیلات سے باخبر کیا قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے سے. اس پر شکر کرنا چاہیے. یہاں اس وقت میں نے شکر کے کلمات اس لیے کہے کہ دینی مدرسے کے طالبات میرے سامنے مخاطب ہیں کہ اس پر شکر کر. اب زندگی بھر شکر کرتے ہیں نا, سونے سے پہلے بھی شکر کرنا, نماز کے بعد پھر تلاوت فرماتے تھے, پھر کرو میاں درود شریف پڑھو, درود شریف 11 مرتبہ درود ہمارے سے, پھر قرآن پڑھو. میں بڑے کلاس کوشچن کرتا تھا ہمارے پیر سے, مجھے انہوں نے پورے خاندان نے مجھے ایک کو خلافت دی, اور مجھے جانشین کا اشارہ دیا, انتقال خلفاء نے مل کر کے بنایا. میں سوال, بڑی عجیب بات. اب میں چچا تھے, چچا ہم یہاں بولتے تھے ان کو. میرے والد بھی سے بیٹھتے, تنخواہ میں میری والدہ بھی بیٹھتے. اللہ بارہ سے ہم یہاں, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہتے درود شریف پڑھو, پھر قرآن شریف پڑھو. ارے قرآن پڑھ کہا تھا, ارے میاں قرآن کے لیے خلق کو تیار کرنا ہے. درود شریف کے ذریعے, اس میں درود میں دوہری نسبت ہے, ایک نسبت حضور کی طرف, ایک اللہ کی. اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ سے مانگ رہے, حضور کی نسبت ہے کہ حضور کو صلاۃ و سلام بھیج. تو اس یہ عمل آپ لوگ بھی کرنا چاہیے کہ قرآن بھی پڑھو, درود شریف بھی پڑھو, اور اللہ کا ذکر بھی کرو, اور اللہ کا شکر بھی کرو. بہرحال اس کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی بڑی اہمیت فضیلت ہے کہ پہلی 5 آیتیں وہی کی اس کے ذریعے اسی میں اللہ نے نازل فرمائی قرآن میں, اس میں علم کی اہمیت, ضرورت اور عظمت و فضیلت کو فرمایا. اب دوسری آیت میں نے مختصر ایک بات, میں دوسری بات ہے علم حاصل کر کے ادھورے نہیں رہنا, کمال پیدا کرو. عمل اس کے بغیر نہیں چلتا, علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا, عمل غلط ہو جائے گا, یا تو بدعت میں ہو جائیں گے, رسومات ہو جائیں گے, اس کو دین سمجھ کے کریں گے. علم صحیح ہونا چاہیے عمل صحیح کے لیے. حضرت بات قال صحیح حال صحیح, قال کہنا سوال, اس سے حال صحیح پیدا ہوتا, اور قال غیر صحیح سے حال غیر صحیح پیدا ہوتا. اس کے لیے علم کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ معمولی تھوڑا بڑا نہیں, بلکہ آپ جب فارغ ہو جائیں گے سمجھیے راستہ مل گیا. اب راستے میں علم کی سواری ہے, بیٹھ کر کے طے کرنا ہے منزل, اللہ تک پہنچنا ہے آپ کو, اور مکمل دین پر عمل کرنا ہے. یہ میرا میسج و پیغام ہے, یہ بھی دوسرا. اس لیے میں نے آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی اطاعت گزاری میں, فرما برداری میں, اور موٹی زبان سمجھنے کے لیے ہنسنے کی آدھے تیتر آدھے بٹیر مت ہو جاؤ, پورے دین پر چلو. اور کمال کی بات سو جاؤ, کس سے کہا جا رہا,
کہ وہ مخاطب ہیں پہلے حضور کے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، میں اور آپ چھکے پنجے ہیں؟ کیا حقیقت ہمارے 100% عمل کرنے والے صحابہ، قیامت تک ان کا مقام مرتبہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا، ان کے جیسی علم چاہے حاصل کرے، معرفت بن کے جیسی نہیں، جیسے صحابہ تفقہ فی الدین ان کے جیسا کسی کے اندر نہیں ہے، جو کچھ ہے انہیں کا صدقہ ہے حضور کے ذریعے سے۔ ان کو کہے کیا ادخلوا فی الدین کافہ، داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورے۔ تو مطلب یہ ہے جب وہ مخاطب تو ہماری کیا اہمیت ہے؟ بڑے سے بڑے آدمی کی بہت ان کا پہاڑ کیوں نہ ہو، ان کا سمندر کیوں نہ ہو، پورے داخل ہو، تو ان کے ذریعے ہمارے سے مخاطب ہیں کہ ہم ایسا نہ ہو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو کتاب کی مانتے ہیں تو مخاطب اہل کتاب ہے، قیامت تک وہ مخاطب ہے، کہ بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض چیزوں کو عمل کر دو، بعض کو ترک کر دو، ہمارے داؤں میں پرداری۔ ہاں ایسی باتیں کرنے والے کہ تم میں سے ایسے کرنے والے الا خل فی الحیات الدنیا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دنیا کی زندگی میں تمہاری رسوائی بدنامی ہوئی، ذلیل ہو جاؤ گے، اور آخرت میں یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، شدید عذاب میں اترا ہو جاؤ۔ سو پورے دین پر چلو، ارادہ تو کرو، ارادے پہ نصرت کی بنیاد ہے، اور ارادہ جو کر لے وہ آزاد ہے، نیت تو کرو۔ ہمارے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت تھے، تبلیغ کے سنے ہو گیا تو نہیں ہے تو اللہ کو کہا ہوئے میاں نیت وہ کرو، یوں بنا دے باتیں ان کی بہت زیادہ، نیت یوں کرو جو تم پر عائد ہوتا ہے، اور عمل اس پر کرو جس کی تم میں استطاعت ہے، تمہارے ذمے تم پر یہ عائد ہے ساری دنیا میں دین کو پھیلانا، نہیں تو کرو، باقی جتنا تم اپنے محلے کے حد تک گھر کے حد تک کر سکتے تو اس پر کرو، اس پر مت کرو۔ ایسی بات باتیں حضرت کی اتنی اچھی تھی، عجیب و غریب۔ ختم نبوت، ختم ایسی تعریف آپ سنیں، ختم ہمارے سلطہ فرمانے، ختم نبوت شعبہ ہے، ختم نبوت شعبہ ہے، نیکیاں ملتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت سبحان اللہ کہنے کا ثواب تو حضور نے فرما دیا، پہاڑوں جیسی نہیں کیا، پورے قرآن پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا۔ تو بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے، اس کے حقوق قرآن کے ادا کرو۔ پہلی چیز ایک حق تو یہ ہے کہ قرآن کو الفاظ کے ساتھ صحیح پڑھے، ایسی کوئی لینگویج ہے نہیں ہزاروں لینگویج میں ایک ایک حرف کو بتایا گیا، زبان کے فلاں حصے سے، دانتوں سے اور حلق سے اور درمیان حلق سے، بیچ کے حلق سے، ابتدا حلق سے فلاں حرف نکل دے، اس تو فرق ہو جاتا۔ اب دیکھیے خاف ہے، خے ہے جی، اب بھی وہ کہاں سے نکلتا، یہ کہاں سے نکلتا، یہ کمال ہے قرآن کا، ایک ایک حرف نکالنا صحیح۔ اور اس کو خلل کے فرمایا کہ پکڑو، ارشاد فرمایا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو، اور رتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے مراد تجوید ہے، اس کے جو اصول و قواعد ہیں اس کو دیکھ کر بھی پڑھ رہے، معنی بھی نہیں اگر ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو صحیح طور پر پڑھنا چاہیے۔ تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو ابتدائی میں صحیح طور پر پڑھنا، تبھی تو نہیں کیا گیا۔ اب دوسرا حق، پہلے میں نے عرض کیا تھوڑی حصہ ہو گیا، پہلے اس پر ایمان لانا، اس کی حقیقت سے واقف ہونا، اس کی فضیلت اور عظمت کو جاننا کس کا کلام ہے، اس کے بعد اس کے الفاظ کو درست کرنا، پھر معنی اور مطالب سے واقف، اس کے بہت ایک آیت پر غور و فکر کرنا، اس کی تفسیر اور تشریح کو معلوم کرنا، حدیث میں 1000 آیتیں پڑھنے سے افضل، وہ اور بات ہے۔ یہ مطلب میرا یہ نہیں کہ خالی قرآن پڑھتے رہو، معنی اور مطلب اور تفسیر مت پڑھو، عالم مطلب نہیں، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہ کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ عمل کر دوسروں کو دعوت دینا ہے، اور یہ کہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ 5 چیزیں یہ اس کے حقوق ہیں۔ پہلی چیز قرآن ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو، پہلے ان کو پڑھائیے قرآن تاکہ ہو جائیں یہ مسلمان۔ ایک شاعر کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن۔ اکبر لاہوری نے بڑی اچھی بات کی، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے
دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں کامیاب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا۔ قرآن کو جو وہ ہے کامیاب، دنیا سے والوں تو جو ہے دین کو بھلا دی۔ قرآن اس کی فکر ہے کہ اس کی مانے مطلب بھی سمجھنا، اور آخری ہے کہ اس کی دعوت دینا۔ پانچویں چیز ہے کہ دعوت، قرآن کی دعوت دینا چاہیے، احکامات کو پیش کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض علماء، آج سب کو نہیں بول رہا ہوں، شیخ علیہ صاحب جیسے ان کے پہاڑ ہیں، ہاں جو تقریر آواز شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد جی یہ کافی ہے، لوگ درود شریف بولو نہیں، پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد کریے، اللہم لک الحمد کما انت علو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت وغفر لنا ما انت۔ تو تقریر میں، واعظ میں، تفہیم میں، سب میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و تعریف ہو۔ ایسی بات اپنے شاگردوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ کہ واعظ کا ارادہ ہو، تقریر کا ہو، کسی مسئلے کی تفہیم اور تشریح اور توضیح ہو، قرآن کی آیت کو پیش کرو، پھر حدیث کو پیش کرو، پھر صحابہ کو پیش کرو، پھر اس کا بزرگان دین کو پیش کرو۔ اب مجھے لطیفہ آئے یاد آ گیا، لطیفہ بولو اپنی تعریف سمجھ گیا۔ وینکوور کینیڈا کا ایک علاقہ ہے، کیلیفورنیا کے قریب سمندر کی کنارے۔ ہم مدرسے کے لیے جاتے تھے، اب تو معذور ہیں، نہ امریکہ جاتے ہیں، نہ کینیڈا جاتے ہیں، نہ کہیں جاتے، لندن جاتے، پہلے جاتے تھے۔ تو وہاں پر کنتھاریا کے ایک نوجوان گویا عالم مفتی آئے ہوئے تھے، ان کی بھی طے کرے کہ وہاں مرکز کی مسجد تھی وہاں میں وینکوور میں۔ بھائی ایک روز مغرب کے بعد سے عشاء تک خطبہ دین کا آواز ہوگا۔ ایک دن وہ ہمارے نوجوان مفتی صاحب بیان کرتے اور میں بھی بیان کرتا ہے۔ ایک عرب حضرات ہوتے ہوں، وہ اردو کو بھی سمجھتے، انگریزی کو بھی سمجھتے، عربی کے علاوہ۔ تو ایک دن ان کو گھیر لیے، آپ کا کرتے آواز نہیں سنتے بھائی کیا ہوگا؟ دیکھو بھائی آپ اگر بات کر رہا ہے تو خود انصاف پیدا کرو، میں اپنی تعلیم نہیں کروں۔ کیا انہوں کیا قرآن حدیث الگ بولتے، میں الگ بولتے، آپ قرآن حدیث بولتے، کیسا بولتے، ہم بولتے۔ آپ یہ فرماتے ہیں اپنی طرح، مولانا تھانوی نے ایسا کہا، مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا، شیخ ہند نے ایسا کہا۔ ہم بات اپنی ہندوستانی نہیں ہیں، انہوں سعودی عرب کے، انہوں یمن کے، ہم کون مولانا تھانوی نہیں بولو، کون رشید احمد کا؟ آپ قرآن بولو، حدیث بولو، صحابہ کا نام دو، پھر اس کے بعد بولو، ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے آپ تقریر کے اندر بھی اور سمجھانے میں اور تفہیم میں، مسئلے کی تشریح میں قرآن کو پیش کرو اور اس کا حدیث کو پیش کرو، سیرت کو پیش کرو، صحابہ کو پیش کرو، کوئی چوچا نہیں کرتا۔ ہم تو معمول ہے نصیحت بھی کرتے ہیں، باتیں سے باتیں، جملہ فرقے ان کی مسجد میں چلے جاؤ اور صحیح قرآن کو پیش کرو اور حدیث کو پیش کرو اور سیرت کو پیش کرو، صحابہ کو کوئی چوچا نہیں کرو، صحیح تو اجتہاد کو بھی پیش کرو، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یمن کو معلوم ہے اور کو جب بھیجا جا رہا تو ہمیشہ قرآن اصل میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرو، کیونکہ حدیث ایک فرقہ ہے اہل قرآن، ہم اہل قرآن نہیں، حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو کیا مانتے ہیں؟ تم قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن نے خود حدیث کو پڑھنے کا حکم دیا، قرآن نے حضور یہ بات کو۔ عجیب لطیفہ ہو، ایک صاحب تشریف لائے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے توقع بھی دین تھی ان کو، اور آئے ایسا بھی جناب والا، وہ اہل قرآن تھے وہ فرقے کے، تو بولے صاحب وہ حدیث یوں ہے، وہ ضعیف ہے، وہ فلاں ہے، غلط بھی ہے، صحیح قرآن کا ساتھ۔ اچھا یہ بات ہے، تو کہنے لگے اگر میں آپ کو ثابت کر دوں قرآن پہلے حدیث سے بعد میں قرآن، دیکھا بات ہے، میں سمجھ کو تو اچھا ثابت کرو، قرآن نے کون بولے آپ کو؟ جبریل صاحب ہمارے تمہارے گھر کو کون بولے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کے ارشاد پر آپ نے کہا یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، پھر تو حدیث حضرت کی بات نہیں مانتے، بول رہے ہیں تو قرآن کو مت مانو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، یہاں تک کہہ دیا اللہ نے اپنے کو بھی ہٹا کے من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی. یعنی کہا میری بھی کرو تمہاری کو, یہ بھی ہے قرآن واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو پھر انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح کہا آپ نے. کہنے کا مطلب کیا ہے, قرآن کے بعد حدیث ہے, اس کی تشریح ہے, توضیح ہے, تفہیم ہے, اس پر عمل کرنا. کیونکہ کوئی چیز اکثر 99% چیزوں پر عمل ہونا مشکل ہے جی, سوائے عقائد وغیرہ کے, اس کے اعمال میں بغیر حدیث کے بغیر حضور کے بتایا گیا. 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں نماز. قرآن میں کتنی جگہ ہے نماز پڑھنے کا حکم, کیسا ہاتھ مارنا, کیسے رکوع کرنا, کیسے سجدہ کرنا, رکوع میں کیا پڑھنا, سجدے میں کیا پڑھنا, یہ حدیث بتائے گی. ایسی سارے اعمال کا حال ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے نہ اس کی تشریح معلوم, نہ تو تفہیم معلوم, نہ اس کا کیا منشا ہے اللہ کا پتہ نہیں چلتا. تو اصل تو قرآن ہی ایک کا ایک جز ہے, بلکہ یہاں تک کہ جا کے گفتگو کرنے کا انداز بھی قرآن ہے. ما هو ينطق عن الهوى ان هو الا ذکر وحی یوحی. جو بات حضور کہتے ہیں اپنا نطق اپنی زبان سے خواہش رفت سے نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو وہی ہے. گفتہ اللہ ود کرتے از حلقوم عبد اللہ ثالثہ بول. ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہے, اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے سے نکلا. اسی لیے وحی کی 2 قسم بیان کی علماء نے, وہی متلو غیر متلو, اس کی تلاوت کی جاتی, اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو دوسری چیز جو پیش کرنا دلیل کے طور پر وہ ہے حدیث اور سیرت ہے. اور تیسری چیز قرآن و حدیث کا صحابہ کو اتنے اچھے اچھے لوگ جن کو ہم صرف گمراہ کہیں گے, کافر نہیں کہیں گے, وہ بھی صحابہ خلفائے, موقع نہیں ہے تو ہے پہلے وقت تھا. خلفائے راشدین کو بھی کی بات کو بھی نہیں مانتا, حالانکہ صحابہ کو ماننا بھی تکمیل ہے, تشریح ہے, توضیح ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے ساری باتیں صحابہ کے ذریعے سے بھی ہم کو معلوم ہوتی ہیں کیسے کیسے لوگ دنیا. اب میں 1-2 مثال پیش کرتا ہوں. کوئی آدمی اگر یہ کہے ماں باپ کی ایسی بات متفق ہے, بتاؤ ماں باپ کی خدمت کرنے, ان کی عظمت کرنے, ان کی صورت دیکھنے, جی ان کو مال خرچ کرنے کا بہت بڑی فضیلت ہے, اس کا حکم ہے. لیکن میں اپنی بساط کے مطابق, اپنا مزاج کے مطابق, بساط کے مطابق دیتے چاہا اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے کے مطمئن ہوں. کیوں؟ نمونہ نہیں ہے حضور کا, نہ حضور کی امی تھے زندہ, نہ حضور کے ابا تھے, کوئی نہیں تھے. تو کیا کریں گے؟ صحابہ کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے, کیسے تھے؟ صدیق خبر مثلاً دیکھیں گے, امی کو بھی مسلمان کر دیے, بابا کو بھی کر دیے, بیٹے بھی بیٹی بھی, سب اسلام کی دعوت دیں کہ دیکھو صحابہ کا. ایک بات, 2 ہی مثال رکھتا ہوں. دوسری, ایک آدمی کہہ رہا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرو, میں جتنا ہو سکے کر لوں. میں فرق پڑتا ہوں, چل رہے تو سننا سے نہیں پڑتا, جتنا ہو سکے میں جتنا ہو سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل سے دیکھا ہوگا, میں انڈسٹریلسٹ ہوں, میں ملینئر ہوں, میں ملٹی ملینئر ہوں, میرا بڑا اسٹاف ہے, بہت لوگ ہیں, اور میرے کو فرصت نہیں ہے, میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں, میں مطمئن ہوں. حضور ملٹی ملینئر تھے کیا؟ حضور انڈسٹریلسٹ تھے کیا؟ حضور کا کام وہی تھا, فرماتے تھے جو منصب ان کا عثمان غنی, ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے حضرت مولانا. اور بھی اتنی عبادت اور اطاعت کے عام آدمی بھی فرصت ہے نہیں کر سکتا. مولانا یوسف, میں حوالہ اس بات قرآن حدیث کے ان کا بھی لیتا ہوں, معتبر لوگ ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مسجد میں بیٹھنے, مسجد کے کام, مسجد میں ذکر کی فضیلت میں, کہاں صحابہ میں ایک مرتبہ مشورہ ہوا. حضرت مولانا یوسف صاحب نے جماعت نے فرمایا, اور بھائی یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ وقت مسجد میں کس کا گزرتا ہے؟ المسجد المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسا جب مچھلی پانی کے اندر, کون زیادہ فرمایا مومن کا متقی کا گھر ہے. فرمایا فضیلت بیان کیجیے. سب نے یہ طے کیا فلاں فلاں فلاں, اس پر اتفاق ہوا صحابہ کا. عثمان غنی ارے سب سے زیادہ سوچتے پہلے مسجد میں بات ختم. اچھا سب سے زیادہ پیسے والا کون, کمائی کس کی چل رہی, پیسے کون تم کو کرا, بزنس. سب نے کہا فلاں فلاں فلاں. آخر میں تو یہ ہوا کہ عثمان غنی ایک طرف ہمارا کیا ہے, نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.
اور میر نے آ تک کہہ دیا پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس گویا آوارگی میں اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی. ہمارا حال جو ہے کچھ بھی ادھر بولے نہ ادھر بولے. تو وہ نمونہ ہے کیسا نمونہ آپ کے عثمان غنی اللہ کیا خرچ کیا بہت خانی مستقل اس حافظ الرحمان ابن ہو ایک اشارہ کرتا ہوں جن کے مال خرچ کرتے کرتے انتقال کے وقت ان کے جتنے بھی تھے بکریاں تھے اونٹاں تھے پلاٹ تھے کیا کیا تھے جو تقسیم ہونے کے بعد سونا اتنا بچ گیا عبد الرحمان بن عوف کا انتقال ہوا کاٹ کر ٹکڑا تقسیم کرنا پڑا رشتہ داروں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ طلحہ ہے ایک کے زمین پر خرچ کرنے کے باوجود بھی اتنا جو ہے 1000 مزدور کام کرتے تھے اور ایک کے جہاز پانی کے چلتے اتنا کہو بڑی تم ہے تمہارے پاس کیا خاک ہے تمہارے پاس تو پیسے کو بولے پیسے والے سمجھ ان کا نمونہ ہے. خواتین سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ چند منٹ صبر سے بیٹھیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا. 1 بج گیا ہے تھوڑا سا بے چین نہ ہو ابھی انعامات کی تقسیم ہوگی انشاءاللہ. تو دیکھیے آپ ان کا نمونہ تو قرآن ہے حدیث و سیرت ہے صحابہ اجتہاد. دنیا میں بہت سے مسائل پیش آتے رہیں گے اس کی تفصیل نہیں کیا جواب دیں گے نہیں اسلام میں اس کا جواب نہیں ہوگا اجتہاد کرنے پڑے. اور پھر بقول ہونا صحیح سا فرض ملی ہے ارے کیا پیچھے پڑے تمہارے کے تو اجتہاد کرتے تقریر کرتے 20% ہے پورے دن میں 80% تم عمل کرو متفق رہ جو ہے کہیں پھیلے کہ یہاں 2 رکعت ہیں 3 رکعت بولے امام صاحب 4 بولے غلام بولے کچھ نہیں کرو جو متفق مسائل ہے اس پر تو عمل کرو 80-20% کو چھوڑ دو. تو اجتہاد کی بھی دلیل موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا تم جا رہے ہو یمن کیسے فیصلے کرو گے؟ قرآن کو دیکھوں گا پھر نہیں ملا تو آپ کو دیکھوں گا آپ کے عمل کو. پھر صحابی لوگوں کو کہا میں اجتہاد کروں گا قرآن حدیث کی روشنی. تو آپ نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا اللہ نے اپنے رسول کو سیدھی راستے کا اجتہاد بھی ائمہ بھی. بہرحال بعض موقع آتے ہیں جو انسانوں کو مانے بغیر چارہ نہیں یا اعتراض نہیں کر سکتے. میں یہ بات ختم کر کے وہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اپنی تعلیمی واقعہ جماعت اسلامی کے بعد لوگ میری تقریر سے متاثر ہوئے. بعد میرے شاگرد بھی ہیں موجودہ جماعت اسلامی کے امیر میرے شاگرد اس سے پہلے کے امیر میرے شاگرد کا تو ہائی اسکول میں ٹیچر تھا کاغذ میں سمجھیں کہ عالم کے کورس کے شاگرد نہیں وہ شاگرد. اس سے پہلے کہ امیر صاحب کا تھا ہمارے ورنگل میں جماعت اسلام کا بڑا مدرسہ ہے تقریر جی اچھا ہم کو موقع ہی دیکھتے ہم آ کر ادھر سیدھے ہوئی صاحب انتقال ہو گیا تو ابھی جماعت اسلامی ادھر میں تقریریں ہوئی. میری تقریر جب ہوئی میں نے اپنی تقریر ختم کی. آج قلوب فی السلم کافہ میں نے یہ تمام چیزیں بیان کریں. اور شام میں کون بیٹھے ہوئے بڑی بڑی لمبی داڑھی والے بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں وہ ان سے میل کھا لینا جماعت اسلامی اور جو صحابہ کو نہیں ماننے والے بھی ہیں. سب پوری تقریر میں نے جب ختم کر دی سب کے سامنے گواہ بنانا حضرت میں نے کچھ غلط کہا تو فرمایا بہت بڑے عالم آتا میرے جماعت سے انہیں فرمایا بالکل سب ٹھیک بات پورا تو کوئی اعتراض کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ بھی ایسے ہی بنو اور پھر علم آپ کو مبارک ہو. علم کے کورس میں گویا رسوخ پیدا کرو خوب توقع دین حاصل کرو خوب غور و فکر کرو اور انتہا تک علم کو حاصل کرتے رہو اور پھر اس پر عمل بھی کرو اور دوسروں کو دعوت بھی دو اور حدیث کو بھی پڑھو اور اس پر بھی غور کرو اور سیرت کو بھی پڑھو اور اس کے بعد فقہ کو بھی پڑھو کہ فقہ کے مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے اجتہاد کی. بہرحال بہت مبارکبادی دیتا ہوں آپ سب کو بھی اور آپ حضرات کے اساتذہ کو معلمین کو معلمان کو معاونین کو سرپرستوں کو سب کو مبارکباد ہے. اللہ عزت سے قبول فرمائے. میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں اگر کوئی غلطی اور خطا ہو تو اللہ معاف کرے. اچھی بات ہے تو آپ کے ذہن میں محفوظ کر دے اور عمل کرنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے اور مدرسے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخنا وللأقربين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا مجاهدا ومبلغا في سبيلك إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والشرك والبدعة والنفاق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا الله يا رحمن يا اللہ اے اللہ ہم تیرے بندے اور بندیاں ہیں یہاں معصوم بچیاں بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہماری عاجزانہ التجا اور دعاؤں کو قبول فرما دے ہمارے مانگنے سے زیادہ ہم کو عطا فرما دے اے اللہ سارے گناہوں سے ہم کو پاک کر دے اس مجلس میں اگر کوئی ہم سے غلطیاں ہوئی تو اس کو درگزر فرما اور جو نیک اعمال نیک باتیں ہوئی ہیں جو آپ کو پسند ہے سننے سنانے میں اس کو قبول فرما دے اے اللہ ایمان کا کمال دے دے ایمان کی حقیقت دے دے ایمان کی حلاوت دے دے کامل الایمان مومنین مومنات میں ہمیں داخل اور شمار فرما دے اے اللہ قلب مطمئنہ نفس مطمئنہ عطا فرما سبھی کو عظیم الشان عبادت نمازوں کا پابند بنا دے مردوں کو باجماعت اور بچیوں اور عورتوں کو پابندی سے بلا خلا کرے کہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن کا حدیث کا فقہ کا سیرت کا جو علم تو نے عطا فرمایا اور فرما رہا ہے اے اللہ اس کو سینوں میں محفوظ فرما اور مزید دن رات اس میں اضافہ فرما اس پر عمل کرنے اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ
ہماری غفلت کو اپنی یاد سے بدل دے، ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنی تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کرم طیب کا ورد کرنے کی، درود شریف کو پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عظیم الشان ذکر کلام پاک یہ تیری طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔ اے اللہ یہ بندوں کے ہدایت کے لیے ہدی للناس کہہ کے تو نے نازل فرمایا، ہمیں بھی اس کے ذریعے ہمارے اہل و عیال کو اور سارے بچوں کو، بچوں کے خاندانوں کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے اوامر کی اتباع، نواہی سے اجتناب کی توفیق دے، ہماری روحوں کو اے اللہ اس کے قرآن پاک کے انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت، حسن سلوک، صلہ رحمی اے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں سے فساد اور فتنوں کو نہ دور فرما دے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے، ایک دوسرے کو معاف کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں ہمارے دکھاوے کے، نام و نمود کے عمل کو معاف کر کے ہمیں اخلاص عطا فرما، آپ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو دین کا داعی بنا، اسلام کا سپاہی بنا۔ یا اللہ جو کچھ ہم کو علم حاصل ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، اس پر خود عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی ہماری ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين آمين آمين۔